کہنے لگے بھائی جان جو لوگ ہیں وہ کبھی ریاست سے نہیں لڑ سکتے. میں نے کہا اٹس اے فیلس ہے، درست کر لیجیے، ریاست کبھی اپنے لوگوں سے نہیں لڑ سکتی. پیچھے لوگ ریاست کے لیے وجود میں نہیں آتے، ریاست لوگوں کے لیے وجود میں آتی ہے. میں نے کہا آپ 71 دیکھ لیں، آپ لوگوں سے لڑے تھے، ریاست نہیں رہی تھی. یہ سمجھنے میں تھوڑی دیری ہے. دیکھ مجھے جب لاسٹ ٹائم سیکنڈ لاسٹ ٹائم یہ مجھے 20 دن کے لیے اٹھایا رہے اور جیل میں ڈال دیا، تو یہ مجھے لے گئے اٹھا کے اینٹی کرپشن کے دفتر میں، اور لے کر ایسے گئے جیسے مجھے کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں نا. میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں، سر پہ بورا چڑھا دیا، اور مجھے لے گئے گھماتے رہے. پہلے تو شہر میں کبھی ادھر کبھی ادھر، مجھے سر لاہور شہر مجھے زبانی یاد ہے، مجھے پتا مجھے کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں. لے جا کے مجھے اینٹی کرپشن کے دفتر میں اوپر تیسری منزل پہ بند کر دیا. وہاں بندے آ گئے نقاب پہن کے، ان میں ایک آفیسر تھا میں جانتا ہوں اس کو، وہ ڈائریکٹر ہے، میں نے اس کو بتا بھی دیا، میں نے کہا مجھے پتا ہے تیرا تو کون ہے. تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد ریلیکس ہو گیا. وہ مجھے کہتا عمران بھائی آپ اپنے بچوں کا ہی سوچ لیں، چھوڑے دفع کریں کہ اس چکر میں آپ پڑے ہوئے، اپنے بچوں کا سوچیں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھ اگر میں یہ کہوں کہ میں تیرے بچوں کا بھی سوچ رہا ہوں، تو وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، پھر اٹھ کے باہر چلا گیا. پھر واپس آ کے مجھے کہتا بھائی جان یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، میں پاکستان کے باہر سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ مجھے ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر رینک کا آدمی، پوچھو اس کو بلا کے جن لوگوں نے بھیجا تھا. اچھا اس کو ہمیں فارغ کر دیا ہوگا. جنہوں نے بھیجا تھا اس کو ٹرانسفر کیا بعد میں، وہ جنوبی پنجاب گیا واپس. جنہوں نے اس کو بھیجا تھا میں اس کا نام نہیں لے رہا، اس کو بلا کر پوچھیں اس نے مجھے یہ کہا یا نہیں کہا. اس نے مجھے کہا یہ بھائی ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا، میں اس ملک میں نہیں پڑھا، میں باہر سے پڑھ کے آیا، میری اتنی کوالیفیکیشن ہے، میں یہاں پہ سرو کرنا چاہتا ہوں، مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ کو اٹھا لے ہوں بغیر کسی گناہ کے. یہ وہ مجھے بات کر رہا تھا. دیکھیں ابھی میں ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا، اس کے بعد پھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یوز ہو رہے ہیں نا، ابھی مجھے اٹھایا پولیس والوں نے، سارے پولیس والے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے کہ یار خدا کا واسطہ ہم نہیں ہیں. ہر بندہ رنجیدہ تھا، کوئی پولیس والا بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. میں بات کرتا تھا تو وہ بولتا تھا. وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ہم نے ایک بندے کو جاتے ہوئے احرام میں حج پہ جاتے ہوئے سے پکڑ کے ہم نے اتار دیا گاڑی سے، اور اس کو جہاز پہ چڑھانا تھا، اس کو اتار دیا نیچے. بھئی حج کرنے والوں کو تو آپ الوداع کرتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. یہ مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے. تو ان ساروں کو پولیس والوں کو دکھ تھا، اور پولیس والے گالیاں دیتے رہے کہ ہم سے غلط کام کروایا جا رہا ہے. مجبور ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک چیز کو چیک کرتے ہیں نا، ایک الاسٹک کو آپ کھینچتے ہیں تو ایک جگہ پہ آ کے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یاد رکھیے جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. دوسری طرف تو وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. تو اس کو ٹوٹنے سے بچائیں. جتنی لچک تھی میرے خیال میں میکسیمم یوٹیلائز ہو گئی ہے. لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جلدی ملاقات ہو گئی ہے. یاد ہے ہماری پہلے ایک ملاقات ہے کھانے پہ، ایک ملاقات سرسری تھی، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بھائی نظم تو لکھ رہا تھا. میں نے کہا یار لکھا آپ نے بھائی جان، اٹھا گیا اور وہ مشورہ انہوں نے آپ کا سنا اور مجھے اٹھا لیا. اسے اٹھا لو. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، یہ ہماری ریاست کی عقل ہے کہ احمد فراز کو اٹھاتے ہیں، اور اگر 100 میں سے 15 لوگوں، پاکستان میں لوگوں کا اتنا زیادہ وہ ادب سے وہ ہے نہیں لگاؤ نہ صحافت سے. اگر 100 میں سے 20-25 لوگوں نے پہلے سنی ہوئی تھی نا، اب 100 کے 100 نے سنی ہوئی اور زبانی یاد ہے. اور آپ کو پتا ہے بہت سارے شعر اضافہ بھی ہو گئے ہیں. اب آپ اگر اپنی خالی اس غزل پہ کتاب لکھیں تو پوری ہو جائے گی. اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے اندر اپنا ایڈیشن کر دیا. میرے کشمیر میرے محلے میں کاناموری میرے گاؤں کا نام ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے نا، وہ مجھے سناتے تھے، میری نظم سناتے تھے مجھے روک روک کر. یہ والی میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ان کا شکریہ، یہ تو میری مارکیٹنگ ٹیم ہے. ملکو کو یار جس طرح کیا اس کے ساتھ جو ہوا، وہ پتہ نہیں کیسے ہوا. اب وہ گا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے، اتنی سریلی پریس کانفرنس میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی. آپریشن اصلاح ملکو گا کے اس نے پریس کانفرنس کی. معاملہ اس سے کیا ہوا، اس سے کیا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. میرے خیال میں ریاست کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اور سنجیدہ ہو کر اپنے شہریوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کی تمنا کیا ہے. وہ اس ملک کو، جو ملک کے اصل مالک ہے، وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں. ان کی طرف دیکھیں، ان سے پوچھیں، ان کے فیصلوں کا احترام کریں. یہ ملک دیکھیں، اس ملک کے لوگوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا.
97 में इन्होंने 47 में इन्होंने फैसला किया, इनका फैसला बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मुल्क बना दिया। 47 में इनका फैसला, 65 में इन्होंने फैसला किया टक्कर देंगे, इन्होंने ऐसी टक्कर दी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, इन्होंने 1 इंच इन्होंने नहीं घुसने दिया। 71 में लोगों ने फैसला नहीं किया, लोगों के फैसले के साथ तसादम हुआ, देखें क्या हो गया। जब जब लोगों के फैसले के साथ आप खड़े हुए तब तब आपको फैसला, आपको आसानी रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग ज़हीन हैं, हम इनको समझते हैं कि ये लोगों एक हुजूम है, एक भीड़ है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बड़े सियाने लोग हैं। इन्होंने जब फैसला किया अपने फायदे का फैसला किया, लेकिन जब भी फैसला इनसे छीन के बंद कमरों में हुआ ना तब तक काम खराब हुआ। वो फैसला 40 वो फॉर्म 47 पे चेंज हो जाता है, तो क्या करेंगे, उनके पास उसका तोड़ भी है। देखिए दादा, फिर ये भी एक ख्याल है कि सिविलियन जो बेचारा है वो कभी दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता, तो जाहिर है हम तो दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता। नहीं, ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली गेम है ना, ये घूमने वाली है। मुझे देखिए, मैं कभी भी, मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं मायूस नहीं होता, कभी भी नहीं होता ही नहीं हूँ, पता नहीं मेरे अंदर ये कोई फॉल्ट है, होता ही नहीं हूँ। मेरे साथ लोग आके मायूसी की बातें करते हैं, मैं फिर उनको कोई ना कोई होप देने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं मायूस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अदलिया के अंदर अंगड़ाई है ना अपनी स्पेस वापस लेने की, इसकी वजह से आप मेरे साथ बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके बाद हमारी अदालत, उसमें ख़ास तौर पे हमें शुक्रिया अदा करना है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, फिर बाकी सब लोग जिन्होंने हमारी मदद की। अब जो अदलिया ने स्पेस वापस गेन करने के लिए एक मोमेंटम बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये 47 वाले ज़्यादा दिनों तक आपको ईवानों में नज़र नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी नहीं तो इनकी तादाद लगातार कम होती जाएगी, और जो मैंडेट है लोगों का वो वापस जाएगा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में कोई अंधों का बैरों का मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई एक इनकलाब आना था ना, वो 8 फरवरी को आ गया हुआ है। अब किसी और इनकलाब का आप इंतजार ना करें, 8 फरवरी को इनकलाब आ गया है। पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों बशमूल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबको शिकस्त दे दी अकेले ने। इन्होंने इमरान खान को थोड़ी वोट डाला, लोगों ने तो एक्चुअली पाकिस्तान को वोट डाला है कि भाई ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये सारे कह रहे हैं इधर वोट डालो, हमने इधर। आपने कंपेन में, मैं एक चीज़ छोटी सी लोग कहते थे सोशल मीडिया पे, लोग उसको ना सरसरी अंदाज में देखते हैं, मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा था। तो रात भाई मामला ये था कि कई लोग लिखते थे कि कोई ज़रूरत नहीं उस इंतखाबी निशान को याद रखने की जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार का है, बस ये 4 निशान याद रखो, इन पे मोड़ नहीं लगनी चाहिए गलती से भी। वो 4 निशान किसके थे? वो रियासत के थे, जिनको रियासती सपोर्ट हासिल थी। तो एक्चुअली लोगों ने अपनी रियासत और उसके फैसलों के खिलाफ बगावत की थी, और कामयाब बगावत की थी। तो ये जितनी आपकी जुडिशरी है या इदारे हैं या जितने भी लोग हैं, वो मजबूर एक हद तक हो सकते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो अपने आप को ना वो आइसोलेट कर नहीं सकते, आइसोलेट तो नहीं कर सकते कि जी सारा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, मैं अपने आप को आइसोलेट करके वो चीज़ें करूँगा जो पाकिस्तान नहीं चाहता। तो आप कुछ हद तक करेंगे, एक लिमिट तक जाएंगे, फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। इमरान भाई, एक शेर है इकबाल का, सुना होगा आपने लाजमी, बड़ा अहम शेर, और उसमें उस इकबाल के उस शेर में हमारे आलमिया का बहुत ज़्यादा जिक्र है, जो जिस आलमिया से हम गुजर रहे हैं ना, एक माइंड सेट है। शेर है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। मता कहते हैं दौलत को, मता कहते हैं असासे को। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता। एहसास ज़ियां नहीं है इमरान भाई, एहसास ज़ियां नहीं है। वो पानी गुजर चुका पुल्लू के नीचे से, वो कहते नहीं गुजरा। मामलात बदल चुके, वो कहते नहीं बदला। वो रात को एक जाली सा सर्वे आ जाता है, वो रात को 2 लोग बैठकर कहते हैं कि कौम साथ खड़ी, नहीं खड़ी भाई। वो देखें ना अब कैसे लोग, जैसे आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में लोग लॉन्च हुए, कैसे लोग लॉन्च कर रहे हैं। मसलन हालात कितने संगीन हैं, और ऑपरेशन इस्लाह मलकू पर काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए मैं शायर तो नहीं हूँ ना, मुझे शायरी इतनी अच्छी याद रहती है, लेकिन एक शेर था, वो कमी बेशी उसकी मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मुझे आप शायर
آپ کو 100 فون بھی تھا کہ ہاں بڑی مہربانی ذرا ایک چھوٹا سا فون میں کرنے لگا وہ ایک شیئر کا. اس میں تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب, ہاں واہ واہ, ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, وزن میں پڑھا, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا. سبحان اللہ. اور شعر وزن میں بھی پڑھا, درست پڑھا. تکا لگ گیا اس دن, میرا گراؤنڈ میں بھی تکا لگ گیا تھا, یہ لوگ مجھے لے کر گئے تھے, یہاں بھی لگ گیا. تو میں نماز پڑھ لوں بھائی جان, آپ لوگ بیٹھے گپ شپ کریں, میں واپس